بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیت گئی۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ ہوا اور اب کے بار ام المؤمنین ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب کتاب برابر ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم سنی کی شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دل جوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہو تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کے متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اس کا دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ نے ان کا یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کھڑا کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیال سے مسلسل کھڑے رہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح زور زور سے بولتی رہی۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ باپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آوازیں اسی طرح اونچی ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول سے یہ منہزوری کر رہی ہو، تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر ماننا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سہم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی مزمحل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسکرا پڑی اور رسول اللہ سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ، معاف کر دیجئے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، خدا معاف کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی، امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیار و محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح و پیار محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ تائی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صرف 9 سال کی تھی، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نوعمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی لاابالی کی نئی عمر اور شریک حیات وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ، انتہائی حلیم و ثقافت۔ عمر بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے
جس طرح ایک نو عمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثال زندگی سے رہتی، زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نئی دلہن کے پاس کمسن بچیاں کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتی، کڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھی، گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔